السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور میری قابل صد احترام ماں اور بہنوں، یہ سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کی چند آیات مبارکہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے عباد الرحمن کی علامات بیان فرمائی ہیں کہ جو اللہ وحدہ لا شریک کے بندے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کے فرما بردار ہیں، وہ اس دنیا میں کس طرح زندگی گزارتے ہیں، ان کا طور اطوار کیا ہے، ان کا عقیدہ، ان کا منہج اور ان کا طریقہ کیا ہے، ان باتوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آخری رکوع میں بیان فرمایا ہے، اور انہی عباد الرحمن کی علامات میں سے ایک وصف اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ والذین لا یشہدون الزور، کہ اللہ والے وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زور کی باتوں میں گواہ نہیں بنتے، وہاں حاضر نہیں ہوتے، زور کی مجلسوں کو سجاتے نہیں۔ یہ ایک وصف اللہ سبحانہ و تعالی نے عباد الرحمن کا بیان فرمایا ہے۔ زور کے معنی جھوٹ کے ہیں، باطل کے ہیں، جھوٹی گواہی کے ہیں، شرک کے ہیں، یعنی زور کا اطلاق کتاب و سنت میں مختلف مفہوم اور مختلف معانی پہ بولا جاتا ہے۔ شرک بھی چونکہ سراپا جھوٹ ہے، بلکہ سب سے بڑا جھوٹ ہی شرک ہے، اس لیے شرک پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے زور کا اطلاق کیا ہے۔ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹے معاملات کرنا، جھوٹا کاروبار کرنا، جھوٹی باتیں کرنا، جھوٹی مجلسوں میں شریک ہونا، جھوٹوں کا ساتھ دینا، ان تمام باتوں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے گویا کہ منع فرمایا، اور ایمانداروں کی عباد الرحمن کی نشانیاں اور علامات بیان کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ وہ جھوٹ کی مجلسوں کو نہیں سجاتے۔ لا یشہدون الزور، زور کے یہی معنی جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زور کے معنی جو مفسرین نے یہاں بیان کیے ہیں، اور جسے امام مجاہد رحمت اللہ علیہ جو امام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، اور اسی طرح حضرت امام محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہاں زور سے مراد گانا بجانا ہے، غنا کی مجلسیں ہیں، گانے بجانے کی مجلسیں ہیں، کہ ایماندار عباد الرحمن گانے بجانے کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے، ان مجلسوں میں وہ نہیں پہنچتے، اور ان مجلسوں کی زینت اور ان مجلسوں میں اضافے کا سبب نہیں بنتے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں
سچ بولنے، سچ پہ قائم رہنے، سچوں کا ساتھ دینے کا حکم فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہمیشہ پکی بات کہو، کچی بات نہ کہو، پکی بات کہو، سچی بات کہو۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو، جہاں سچائی ہے وہاں تمہیں ہونا چاہیے، سچائی کے علم بردار بنو، سچوں کا ساتھ دو، سچے معاملات کرو، سچی باتیں کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمانداروں کو اس بات کا مکلف ٹھہرایا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایمانداروں ہی کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ والذین لا یشہدون الزور، کہ یہ عباد الرحمن اللہ والے، اللہ کے بندے، یہ جھوٹ کی زینت نہیں بنتے، جھوٹوں کی مجلس نہیں سنوارتے، جھوٹوں کے گواہ نہیں بنتے یا جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے، شرک کا ارتکاب نہیں کرتے، خرافات سے اجتناب کرتے ہیں۔ یعنی ان چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جہاں ایماندار سچ اور سچائی کے علم بردار ہیں، اس کے پہلو پہ پہلو، اس کا منفی پہلو یہ بتلایا کہ وہ جھوٹ کے علم بردار نہیں بنتے، جھوٹی مجلسوں کو زینت نہیں دیتے، اور جھوٹ سے یہاں جو کچھ مراد ہے اس میں ایک معنی اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اس سے مراد گانے بجانے کی مجلسیں ہیں، گانے بجانے کی مجلسیں، جس طرح کہ آپ پچھلے خطبے میں بھی اور اس سے بھی پہلے مسلسل سنتے چلے آئے ہیں کہ یہ گانے بجانے کی مجلسیں، یہ ڈھول، یہ ڈھبکا اور یہ جناب طبل، یہ بانسری، یہ ستار اور دوسرے جتنے بھی آلات ملاحی ہیں، گانے بجانے کے جتنے ساز ہیں، ان تمام کے حرمت کے دلائل میں سے ایک یہ بھی دلیل ہے، جس طرح کے پہلے آپ سنتے چلے آئے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ شیطان کی صوت ہے یہ گانا بجانا، شیطان کی صوت ہے، آواز ہے شیطانی، شیطانی آواز کے علم بردار نہ بنو بلکہ رحمانی آواز کے علم بردار بنو، شیطان کے ساتھی نہ بنو بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھی بنو۔ اب شیطانی آواز اور شیطانی ساتھ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جناب گانے بجانے میں شریک رہا جائے، ان محفلوں کو سجایا جائے، ان محفلوں کو قائم کیا جائے، گانے بجانے کی محفلوں کو۔ یہ محفلیں رحمانی نہیں ہیں، شیطانی ہیں۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے قطعاً کسی ایک گئی گزری روایت میں بھی موجود نہیں کہ آپ نے کبھی اپنے دور کے گانے والوں کو بلا کے اور جناب یہ ڈھولکی اور یہ طبلہ اور یہ بانسری اور یہ ستار اور دوسرے جتنے بھی گانے بجانے کے آلات ہیں ان کی محفل نبی علیہ السلام نے سجائی ہو اور ان کی جناب گانے کی داد نبی علیہ السلام نے ان کو دی ہو، انعامات ان میں تقسیم کیے ہوں، ان سے رقص و سرود کی یہ محفلیں برپا کی ہوں اور ان رقص کرنے والوں اور رقص کرنے والیوں کو آپ نے انعامات سے اور ان کی تحسین سے انہیں نوازا ہو۔ نبی کریم علیہ السلام سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ طریقہ قطعاً منقول نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب اس کو شیطانی آواز قرار دے دیا، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو صوت ملعون قرار دیا، جس طرح کہ آپ پچھلے خطبے میں سن رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت میں دو آوازیں ایسی ہیں جن پہ اللہ کی پھٹکار ہے، جن پہ اللہ کی پھٹکار ہے، جو اللہ کے ہاں ملعون ہیں۔ دیکھیے کچھ آوازیں، کچھ بول، کچھ کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں،
ظاہر ہے کہ جب وہ کلمات محبوب ہیں تو کلمات کہنے والا بھی اللہ کے ہاں محبوب ہے. اسی طرح وہ کلمات جو اللہ ذو الجلال کے ہاں ملعون ہیں یا وہ طور طریقہ جو اللہ کے ہاں باعث پھٹکار ہے، ظاہر ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والا بھی اللہ ذو الجلال کے ہاں ملعون اور اللہ ذو الجلال کے ہاں مردود ہے. نبی علیہ السلام بھلا ان کو اپنی مجلس کی زینت کس طرح بنا سکتے تھے؟ آپ نے تو ان لوگوں کو ملعون اور مردود قرار دیا اور فرمایا کہ دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ اللہ ذو الجلال کے ہاں ملعون ہے. کون سی آوازیں؟ فرمایا مزمار عند نعمت، مزمار عند نعمت، خوشی کے وقت ہمارے موجودہ ماحول میں جشن کے مطابق خوشی سے بڑھ کے ہم نے جو جشن منانے شروع کر دیے ہیں، خوشی میں جشن کے موقع پہ یہ ڈھول، یہ دھمکہ، یہ طبلہ، یہ سرنگی اور دوسرے سارے آلات، فرمایا یہ کیا ہے؟ ملعون ہے نعمت کے وقت، خوشی کے موقع پہ. ورنت عند مصیبہ، فرمایا کہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت آہو بکا کرنا، آوازیں نکال کے رونا اور فوت ہونے والے اور چلے جانے والوں کے مرثیے پڑھنا، فرمایا ان کے مناقب اور محامد بیان کر کے خود بھی رونا، لوگوں کو بھی رلانا، فرمایا یہ دونوں آوازیں اللہ ذو الجلال کے ہاں ملعون ہیں. ظاہر ہے جب یہ ملعون ہے، آوازیں ملعون ہیں، تو یہ آواز نکالنے والے بھی ملعون ہیں. وہ کبھی بھی اللہ ذو الجلال کے پسندیدہ اور اللہ ذو الجلال کے ہاں بہتر انسان نہیں ہے، بلکہ وہ مردود ہے اور وہ ملعون ہے. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے. صحیح بخاری میں حضرت ابو عامر عشری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو ہمارے ماحول کا بالکل عکاسی کرتا ہے فرمان آپ کا. نبی علیہ السلام نے جہاں اللہ ذو الجلال سے علم پا کے آنے والے بہت سے واقعات سے خبردار فرمایا، وہاں امت میں پھیلنے والی ایک گمراہی اور ایک بے حیائی سے بھی آپ نے خبردار کیا. حضرت ابو عامر عشری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لَيَكُونَنَّ فِي مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری امت میں میرا کلمہ پڑھنے والے، مجھے نبی بنانے والے، ماننے والے، مجھے رسول اللہ کا تسلیم کرنے والے، امت سے خارج افراد نہیں، میری امت کے فرد ایسے بھی بدنصیب ہوں گے کہ یستحلون الحرا والحریر، کہ جو زنا کو حلال قرار دیں گے. یہ حرام ہے، اس کو حرام حلال قرار دینے کی کوشش کریں گے، ہیلوں بہانوں سے، تعویلات کے دروازے سے. ہاں، جس طرح کے آج کے دور میں ایک آواز آتی ہے، وہ جی بدکاری تو وہ ہے جو زنا بالجبر کی کیفیت ہو. اگر دونوں کی باہم آپس میں رضامندی ہو تو پھر جرم کس بات کا؟ یہ آواز بھی تو آپ سنتے ہیں کہ بدکاری جس میں جبر کا پہلو پایا جائے وہ تو بلا شبہ گناہ ہے، وہ بلا شبہ ظلم ہے اور زیادتی ہے. لیکن اگر برضا و رغبت ہو، دونوں اس بات کو چاہنے والے ہوں، تو پھر تو جناب اس کو یہ دروں کی اور ان کوڑوں کی اور ان پہ زنا کی یہ سزا جو ہے وہ عائد نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تو باہمی ان کی رضا کا مسئلہ ہے. آپ اندازہ کیجئے، یہ بھی ایک ہیلا. اسی طرح آج وہ دور بھی ہے کہ کوئی اور حکومتیں نہیں بلکہ مسلمان حکومتیں، بعض مسلمان حکومتیں زنا کرانے والیوں کو لسنس جاری کرتی ہیں. بتلائیے، لسنس جاری کرنے سے کیا زنا ان کے لیے حلال ہو جائے گا؟ بھائی وہ تو حرام ہی رہے گا. گورنمنٹ اس کو زنا کے کروانے کا یا کرنے کا لسنس جاری کرے یا نہ کرے، انہیں اجازت دے یا نہ دے، جس چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے وہ کسی حکومت کے لسنس دینے سے حلال قرار دیا جا سکتا نہیں. یعنی اندازہ کریں کہ ہیلوں سے
بہانوں سے غلط انداز سے اس کو اب لسنس یافتہ وہ بھی سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس لسنس ہے لہذا کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے، وہ بھی یہ سمجھتی ہیں، اور بدکاری کا ارتکاب کرنے والے بھی ان اڈوں میں گھستے ہیں اور جاتے ہیں، اس لیے وہ سمجھتی ہیں کہ یہ اڈا لسنس یافتہ ہے، اس لیے یہاں منہ کالا کریں گے تو کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہی بات ہے جو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے افراد ان میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ہیلوں سے، بہانوں سے، تعویلات سے بدکاری کا جواز مہیا کریں گے، ان کو حلال قرار دیں گے۔ فرمایا والحریر، دوسری چیز ریشم کو بھی حلال قرار دینے کی تعویلات، کہیں گے کہ جی یہ تو تب حرام ہے جب تکبر کے لیے، فخر کے لیے پہنا جائے یا عورتوں سے اس کی مشابہت ہوتی ہو، پھر یہ ریشم پہننا حرام ہے۔ اگر تکبر کی نیت نہ ہو، تکبر کے ذہن میں اثرات نہ ہو لکھا ہے لکھنے والوں نے، تو پھر ریشم پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ اندازہ کریں یہ وہی تعویلات ہے نا جن سے نبی علیہ السلام نے خبردار کیا کہ تعویلات کے ذریعے ریشم کو حلال کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور انہی تعویلات میں سے ایک تعویل وہ بھی ہے جس کو علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مشکات کی شرح مرقات میں ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، الفاظ ہیں علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ کے کہ ہمارے ہاں کچھ فقہا کہتے ہیں کہ ذکر بعض فقہائنا من ان الحریر انما یحرم اذا کان ملتصقا بالجسد۔ ہمارے کچھ حضرات فقہائے کرام نے، علماء کرام نے، کسی اور کی کیا بات، کچھ فقہائے کرام نے کہا کہ جی ریشم پہننا وہ حرام ہے جس کی یہ صورت ہو کہ وہ جسم کے ساتھ لگا ہوا ہو، جسم کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ اگر جسم میں نیچے کپڑا اور ہو، اوپر لباس ریشم کا اور پہن لیا جائے تو پھر ایسا لباس ریشم کا منع نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ہیلا ہے۔ علامہ علی قاری نے لکھا کہ یہ بھی ہمارے مولویوں کا ہیلا ہے، وہ ان تعویلات سے ریشم حلال نہیں ہو سکتا، جس کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اس کو تعویلات کے ذریعے حلال قرار نہیں دیا جا سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ایک مٹھی میں اور ایک چیز اور دوسری مٹھی میں دوسری چیز پکڑی، فرمایا علی دیکھو یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا حضور مٹھی آپ کی ہے، معلوم نہیں ان مٹھیوں میں کیا ہے؟ فرمایا یہ ریشم ہے اور یہ سونا ہے۔ فرمایا ہاذان حرامان علی ذکور امتی، کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی صریح روایت ہے۔ فرمایا کہ میری امت کے مردوں کے لیے یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ مرد نہ سونا پہن سکتے ہیں، مرد نہ ہی ریشم پہن سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو امت کے مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ ابو داود اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے، صحابی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی آیا، رعا خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه۔ اللہ اکبر! نبی علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ آنے والے ساتھی کے ہاتھ کی انگلی میں کیا ہے؟ انگوٹھی سونے کی پہنی ہوئی ہے، سونے کی انگوٹھی۔ یہاں بھی کیا ہوتا ہے؟ شادی کے موقع پہ، منگنی کے موقع پہ لڑکی والے لڑکے کو بھی جناب سونے کی انگلی پہناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارے سسرال کی نشانی ہے۔ ہاں یہ بھی ایک ہیلا، یہ سسرال، میں نے تو نہیں پہنا جی، یہ سسرال کی نشانی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ایک بہانہ بنانے والوں نے یہ بھی بنایا، وہ جی سفر میں تو اس کی گنجائش ہے، پیسے چور لے جائے، چلو سونے کی انگوٹھی کو فروخت کر کے اپنا سفر تو انسان جاری کر سکتا ہے۔ یہ بھی ایک شیطانی ہیلا ہے، سمجھ لو، یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ اس کے ذریعے سونے کی انگوٹھی حلال نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا فنزعہ، ہاتھ سے انگوٹھی آپ خود اپنے دستے مبارک سے اتار کے نیچے پھینک دی۔ اب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یامد احدکم الی جمرۃ من نار، وہ تم میں سے بڑے دلیر آدمی ہیں باس کہ جو جہنم کا کڑا اپنی انگلی کے ارد گرد باندھ لیتے ہیں۔ یعنی سونے کی انگوٹھی کو نبی علیہ السلام نے جہنم کا کڑا، جہنم کا انگارہ قرار دیا۔ سسرال کی انگوٹھی یہ ان کے پیار اور محبت کی علامت نہیں، جہنم کے انگارے کی علامت ہے۔ پھر دیکھیے صحابہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، مجلس برخاست، انگوٹھی پڑی ہوئی ہے۔ صحابی نے کہا فلما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال خذ خاتمتک انتفع بہ، تو یہ انگوٹھی اٹھا لو، فروخت کر کے پیسے لے لو، فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن اس صحابی کے ایمان اور اس کی حمیت اور غیرت کا اندازہ لگائیے، کہتے ہیں لا واللہ لا آخذہ وقد تراه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کے پھینک دیا ہے، میں اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اس سے فائدہ اٹھانا بھی اپنے لیے درست نہیں سمجھتا۔ یہ ہے حمیت دینی، یہ ہے نبی علیہ السلام کے فرامین کے بارے میں اور آپ کے ارشاد کے بارے میں غیرت، کہ جس سے اللہ کے نبی روک دے پھر اس کو ارتکاب کرنا ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، قیامت پہ ایمان رکھتا ہے، تو پھر فلا یلبس حریرا ولا ذهبا، فلا یلبس حریرا ولا ذهبا، جو اللہ کو مانتا ہے اسے یقین ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں حاضری ہونے والی ہے، تو وہ انسان نہ ریشم پہنے نہ سونا پہنے، نہ ہی ریشم پہنے اور نہ ہی کیا سونا پہنے۔ ریشم وہ جو ایک مخصوص کیڑے کا بنایا ہوا تار ہوتا ہے، یہ سلکی کپڑا اس سے مراد نہیں، بلکہ ریشم جو اصل کیڑے سے تیار کیا جاتا ہے وہ ریشم، سلکی کپڑا اس میں نہیں آتا، کیونکہ وہ تو ریشم کا کسی درجے میں شریک ہوتا ہی نہیں۔ بہرحال آپ نے فرمایا اللہ پہ ایمان لانے والا اس کے ذمے ہے کہ وہ سونا اور ریشم مت پہنے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس روایت میں کیا فرمایا کہ امت کے ایسے افراد ہوں گے جو ان حرام شدہ چیزوں کو اپنے لیے حلال بنانے کے بہانے ڈھونڈیں گے۔ تیسری چیز فرمایا والخمر، شراب، یہ شراب وہ بھی حرام ہے۔ آپ نے فرمایا ما کان قلیلہ حرام فکثیرہ حرام، شراب جس کا ایک گھونٹ حرام ہے اس کا ایک پیالہ پینا بھی حرام ہے۔ لیکن کیا کہتے ہیں کہنے والوں نے کہا کہ اگر 1 2 3 پیالے پینے سے نشہ نہیں آتا تو وہ شراب تو جائز ہے، جس قدر پینے سے نشہ آ جائے وہ حرام ہے۔ یہ بھی شیطانی ہیلا ہے، سمجھ لو، یہ بھی شیطانی ہیلا ہے۔ جس طرح کے علامہ علی قاری نے بتلایا مولویوں کو ایک ریشم کے حوالے سے ہیلا شیطان نے سکھلا دیا، اسی طرح مولویوں کو یہ ہیلا بھی شیطان نے سکھلا دیا کیا کہ جی اتنی حرام ہے جس سے نشہ آئے، جس سے نشہ نہ آئے محض سرور آئے، نشہ نہ آئے محض کیا آئے، سرور آئے، وہ تو حرام نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما کان قلیل کثیرہ حرام فقلیلہ حرام، جس کے زیادہ پینے سے نشہ آتا ہے اس کا ایک گھونٹ بھی حرام ہے۔ اس کو یہ کہہ کے حلال نہیں کہا جا سکتا کہ جناب اتنے پیالے پی لو اس کا نشہ نہ ہو تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔
یہ بھی شیطانی ہیلا ہے. اسی طرح منچلے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں جی یہ شراب تو نہیں ہے نا، یہ وسکی ہے، یہ بیئر ہے. ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا یسمونہا تسمیۃ الاخری، تسمیہ غیر اسمہا، یسمونہا بغیر اسمہا. شراب کا نام شراب نہیں رکھے. شراب یہ نہیں کہیں گے یہ شراب، بلکہ کیا کہیں گے یہ وسکی ہے. شراب تو نہیں ہے جی مولوی صاحب، یہ تو وسکی ہے، یہ شراب نہیں ہے، یہ تو بیئر ہے. اللہ اکبر کبیر. یہ سود نہیں ہے، یہ مارکپ ہے. بھائی نام بدلنے سے آپ مجھے بتلائیں کہ وہ چیز حرام حلال ہو جائے گی. اور اسی بات سے تو نبی علیہ السلام نے خبردار کیا کہ میری امت میں ایسے بدنصیب ہوں گے جو حرام کی ہوئی چیز کو تعویلات کے ذریعے حلال بنانے کی کوشش کریں گے. اب شراب کے بارے میں. اور چوتھی چیز فرمایا والمعازف، گانے بجانے کے آلات، کھیل تماشے کے یہ آلات، ڈھول ڈھمکتا، ہاں یہ سرنگی، یہ باجا، یہ ستار، ہاں یہ ساری چیزیں. یہ مت سمجھیں کہ قوالی میں تو یہ جائز ہے، قوالی میں تو یہ جائز ہے ویسے منع ہے. نہیں، قوالی میں بھی یہ اسی طرح حرام ہے جیسے اس کے علاوہ حرام. یہ ستار، یہ ڈھول، یہ تاڑی، یہ چمٹا، یہ گھنگرو، جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا، حرام ٹھہرایا، اس کو حرام ٹھہرایا. اب آپ سوچیں کہ اسی گانے بجانے کے آلات کو آج ہم کہہ دیں کہ جی یہ تو فنون لطیفہ ہے نا، وہی ابلیسی شراب، وہی شیطان کا پڑھایا ہوا سبق، دوسری چیزوں کی طرح حرام کو حلال بنانے کا ایک بہانہ کہ جی وہ جی گانے بجانے کی یہ چیزیں، یہ تو اب کیا ہے، فنون لطیفہ ہے، یہ تو اظہار خوشی ہے. اس لیے یہ دیکھو مولوی خوشی بھی نہیں منانے دیتے، خوشی بھی نہیں منانے دیتے. اور ایک کی خوشی ڈھول ڈھمکے سے پوری ہوتی ہے، ایک کی خوشی شراب پی کے پوری ہوتی ہے، ایک کی خوشی بدکاری کا ارتکاب کر کے پوری ہوتی ہے. آپ مجھے بتلائیں کہ ان سب بے حیاؤں کو بے حیائی کی چھٹی دے دی جائے اس بنیاد پہ کہ جناب اس سے خوشی منائی جا سکتی. بتلائیے یہ کون سی دلیل اور کون سی منطق ہے کہ جناب اس چیز سے کیا ہے خوشی حاصل ہوتی ہے. خوشی منانے والے مختلف ڈھنگ سے، مختلف رنگوں سے خوشی مناتے ہیں. کیا خوشی منانے کے لیے وہ سارے حرام طریقے اپنے لیے جائز قرار دے دیے جائیں جیسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور روکا؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے تو پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ میری امت کے بدنصیب ایسے ہوں گے جو ان چیزوں کو الٹا کوئی اور نام دے کے اپنے نفس کی تسکین کے لیے کہ یہ شراب نہیں ہے، یہ آلات ملاحی نہیں ہے، یہ کیا ہے ریشم وہ نہیں ہے، یعنی تعویلات کے ذریعے ان حرام کردہ چیزوں کو حلال بنانے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. دیکھیے ایک ہے حلال کو حرام قرار دینا. اللہ نے کہا یہ حلال ہے، ہم کہیں یہ حرام ہے. اللہ نے کہا یہ حرام ہے، ہم کہیں نہیں یہ حلال ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ تعویلات کے ذریعے، دوسرے نام رکھنے کے ذریعے کوئی اور نام رکھ لیا اپنے آپ کو اور لوگوں کو تسلی دینے کے لیے کہ یہ ہم شراب نہیں پی رہے، وسکی یا بیئر پی رہے ہیں، ہاں یہ تو ہم صرف سرور کے لیے پی رہے ہیں، نشے کے لیے ہم تو نہیں پی رہے. اس انداز سے جو تعویلات کے ذریعے حرام چیزوں کو حلال قرار دے دیا گیا، اسی لیے یہ افراد امت سے خارج نہیں ہوئے. اگر حلال کو صراحتاً انسان کہے کہ یہ حرام ہے، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حلال کہا ہے، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے، یہ کہ نہیں جی یہ کوئی حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے، یہ ہٹ دھرمی کرنے والا اور یہ جرات کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بات سمجھ لو. ایک ہے تعویل کے ذریعے، تعویل انہیں امت سے خارج کرنے سے بچا دیتی ہے. مسئلہ اصولی طور پہ سمجھ لو، تعویل انہیں امت سے خارج کرنے سے بچا دیتی ہے. تبھی نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے ہوں گے لیکن وہ ہیلوں بہانوں سے تعویلات کے ذریعے حرام چیزوں کو حلال کرنے کی کوشش کریں گے.
यस्तहिल्लून अल हराम, यस्तहिल्लून अल हराम। अगर इसके बरकस वो हराम को कहें कि ये हराम है, तो फिर वो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत नहीं रहती, वो तो मुआनद बन जाता है, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसलिए हर दौर में अपने मतलब की कहने वाले और इन चीजों को जिनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हराम ठहराया है, उनसे फैज याब होने वाले, फायदा उठाने वाले और उनको जरिया मुआश बनाने वाले, वो हमेशा तावीलात का सहारा लेते हैं, तावीलात का, उल्टे सीधे नाम रख के। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि जनाब गाने बजाने के बारे में कह दिया जाता है ये तो फनून लतीफा है, ये शराब नहीं है, ये तो बेर और विस्की है, ये सूद नहीं है और ये तो मारकअप है। नाम बदल देने से वो हराम चीज हलाल नहीं हुआ करती। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खबरदार फरमाया कि मेरी उम्मत के बदनसीब ऐसे होंगे जो ये किरदार अदा करके अपने मुंह को स्याह करेंगे। एक हदीस और सुन लीजिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलैया औ हर्रमा, कि अल्लाह जुल जलाल ने मुझ पे हराम करार दिया है, या ये कि मुतलक तौर पे अल्लाह जुल जलाल ने ये चीजें हराम करार दी हैं। कौन सी? फरमाया अल-खमरा शराब, वल मैसरा जुआ, वल कुबता और ढोल ढमक्का। ये ढोल तबला हमारे यहां क्या कहते हैं? ओ जी ये तबला और ढोल तो है, फौजी बैंड में तबला तो कोई हर्ज नहीं ना है? फौजी ओ जी शादी ब्याह में बाकी तो कुछ नहीं, फौजी बैंड के बजाने में तो कोई हर्ज नहीं है। और वो फौजी बैंड का तबला हो या कोई हो ढोल धमक्का हो तबला हो, अल्लाह दुल जलाल ने उनको हराम ठहराया है। किसी भी सरबराहे ममलकत और मौलवी की जरूरत नहीं है कि वो उसको हलाल करार दे, और जो हलाल करार देगा वो अपनी आकबत बर्बाद करेगा, अल्लाह के यहां मरदूद और मलऊन होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अल्लाह और अपने प्यारे पैगंबर की हराम की हुई चीजों उनसे बचने की, और जिनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हलाल करार दिया है उनको इख्तियार करने और उन्हीं पे काने रहने की अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस सिलसिले की बाकी बात जो है वो इंशाअल्लाह आइंदा खुतबे में अर्ज करूंगा।